بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی خط کا تذکرہ ہے اور آج کل سیاست اسی خط کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے۔ آج حکومتی وزراء نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں یہ خط سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا جائے اور وہ اس کو دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ حالانکہ اٹارنی جنرل نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ یہ خط ہے کیا اور پاکستان کو کس ملک کی جانب سے کیسی دھمکی دی گئی ہے، اور خاص طور پر موجودہ جو تحریک ہے اپوزیشن کی، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اس خط کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزراء کا۔ دھمکیاں کس طریقے سے دی جاتی ہیں، ماضی میں پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی دھمکیوں کا کتنا اثر رہا اور کب کب یہ دھمکیاں پاکستان کو دی جاتی رہیں، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ اپوزیشن اور حکومت کے جو نمبر گیم ہے وہ کیا ہے، اپوزیشن کیا دعوے کر رہی ہے اور حکومت کے دعوے کیا ہیں، اور حکومت اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے کیا جتن کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے ہمسایہ ملک افغانستان کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور سن لیتے ہیں بات اسد عمر صاحب کی اور فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا۔ وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی، ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی، اور یہ سب سے بڑے کردار نواز شریف صاحب ہیں اور جو لندن میں بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو کردار ہیں اور خط ہے، اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے کہ اگر کوئی واقعی کوئی سازش کر رہا ہے تو سامنے آئے۔ کل شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ سچا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ نکال دیتے ہیں، تھریٹ دیے کیسے جاتے ہیں، ہوتا کیسے ہے، وہ کیا صورتحال ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے قوم کو سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدالت اس میں انٹروین کر سکتی ہے۔ میں آرٹیکل 184(3) پڑھ دیتا ہوں۔ اس آرٹیکل 184(3) کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ عدالت انٹرفین کرتے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے stipulates that for the court to have original jurisdiction on an issue, its first needs to be of public importance. Secondly, that issue must involve a violation of fundamental human rights. ٹھیک ہے جی، تو یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو تو بن چکا ہے اس جلسے کے بعد۔ اچھا، اگر کورٹ انٹروین کرتی تو غلط ہے۔ شہباز شریف صاحب اٹھیں، سیدھا عدالت میں 184(3) کے تحت جائیں اور کہیں کہ جی لوگوں کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کو لے کے آؤ، عمران خان کو جھوٹا ثابت کر، ختم سی بات۔ اب آتے ہیں کہ خط کیسے ہوتے ہیں اور خط کس طرح کیوں لکھے جاتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس 1971 وار کے درمیان بالکل پاکستان کا کیس، اگرچہ کہ میں نکالنا چاہوں تو میں یوکرین کا بھی نکال سکتا ہوں، چلی کا بھی نکال سکتا ہوں، کیوبا کا بھی نکال سکتا ہوں، تھائی لینڈ کا آخری ٹیسنگٹن کی جو گورنمنٹ ختم کی تھی اس کا نکال سکتا ہوں، یہ پاکستان کا ریلیٹڈ نکال سکتا ہوں۔ یہ 1971 کرائسس، یہ انہوں نے، چونکہ ظاہر بات ہے اتنے سال ہو گئے، انہوں نے ابھی سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے نکال دیے۔ پریزیڈنٹس دو ملکوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوتی ہے، پہلی بات یہ ہے ٹیلی فون پہ بھی ہو اس کو لکھا جاتا ہے۔ صحیح، کبھی نہیں ہوتا کہ جناب فون چکا تیسرے سامنے کہتا ہے جی نواز شریف نے مودی سے بات کی، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو نوٹس ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب بل کلنٹن سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اپنے بندے کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نہ آئیں، تو انہوں نے امریکنز نے اپنا بندہ بٹھایا تو انہوں نے کہا آپ نے
ہم علیحدہ بات کرنا ہے. اس نے کہا نہیں ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, اٹس اے پروٹوکول آف اے. کوئی ٹیلی گرام ہو تب بھی ریکارڈ کی جاتی ہے, کوئی اور چیز. براہ راست خط نہیں لکھے جاتے ہیں. اس میں میں آپ کو 3 دسمبر کی کرسپانڈنس 71 کی جنگ چھڑ چکی ہوئی تھی, اور پہلے تو لمبی لمبی کہانیاں ہیں. اس کے اندر اندرا گاندھی وہاں پہنچی, اندرا گاندھی نے مدد مانگنے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں دی. پھر انہوں نے چائنا کو لکھا انٹروین کرو, چائنا نے انٹروین نہیں کیا. پھر انہوں نے روس کو کہا کہ جنگ بڑھ جائے گی, اس کو نہ کو یہ نہیں لکھا. اس کے بعد جنگ وہاں 3 دسمبر میں جو باتیں شروع ہو گئیں, تو انہوں نے وارن کیا تھا اندرا گاندھی کو, ہم ایسی تیسی تم ویسٹ پاکستان کی طرف نہ چھیڑو. یہ ٹرانسکرپٹ آف دا ٹیلیفون کنورسیشن بٹوین پریزیڈنٹ نکسن اینڈ ہز اسسٹنٹ فار دا نیشنل سیکورٹی افیئرس. کون نام ہے اس کا؟ کیسنجر. اس سے کہتا ہے کہ اینی لیٹ ڈیولپمنٹس, پریزیڈنٹ کہتا ہے اٹس مور اینڈ مور سرٹن اٹس انڈیا اٹیکنگ اینڈ ناٹ پاکستان. وی کٹ آف ادر سپلائز. Secretary wants to go to the Security Council and go on TV. I say we can go as soon as Pakistan say it's all right. With them, we are sending a message through our channels. Speed it up. I don't think we should rush until we see that what they want. اس کے بعد پھر اگلی کنورسیشن آتی ہے. اچھا یہ کنورسیشن تو انہوں نے ٹرانسکرائب کی ہے نا, ٹرانسکرپشن نہیں, یہ ٹرانسکرائب ڈائریکٹلی کو خط لکھ کے سن تو لینا, اس کی بنیاد پہ وہ خط لکھتا ہے we should go. اس کے بعد آگے پھر خط لکھا جاتا ہے. اچھا وہ خط لکھا جاتا ہے امبیسڈر کو, امبیسڈر آف انڈیا ان یونائٹڈ اسٹیٹس. امبیسڈر آف انڈیا اپنے چینل کو کہتا ہے کہ بھائی جان یہ تھریٹ آپ کو دیا جا رہا ہے تھرو دس. ڈائریکٹ خط نہیں لکھے جاتے. پھر اس کے بعد کہا گیا ہے یہ جو خط ہے نا بیسیکلی جو عمران صاحب لہرا بیسیکلی پاکستانی امبیسڈر نے تھریٹ کمیونیکیٹ کیا ہے. اچھا کہ یہ پھر اس کے بعد ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگلے دن پھر جنگ شروع ہوگی, تو اس نے کہا کہ اس کو ویڈیو بنا کے دو. اس میں آگے آتا ہے, میں تفصیل کو لمبی ہو جائے گی, آتا ہے کہ ہم نے اس کو سارے ویڈیو بنا کے دیے کہ یہ ہم نے سارے کے سارے لیبنان کا بیس ہمارا جو تھا, ٹرکی میں ہمارا جو اسلحہ تھا, ہم سارا پاکستان بھیج رہے ہیں اور تمہاری ایسے, اور یو ول سی دی کانسیکوینسز. اور پھر اندرا گاندھی کو باقاعدہ انہوں نے خط لکھا, امبیسڈر کو بلایا گیا, ویڈیوز اس کی ہینڈ اوور کی گئی اور کہا کہ یہ ہمارا کنسرن جو ہے اندرا گاندھی کو پہنچا دو. اور پھر اس کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر دیر واز اے سیز فائر. اچھا یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے, اس طرح کی 50,000 ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جو براہ راست جو ہے کی جائے. اسی لیے جو پریزیڈنٹ مشرف جو ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تھریٹ کیا گیا, رچرڈ آرمٹیج نے جو کہا, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں کہا, ہمارے ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے تمہیں تھا. اور جنرل محمود بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی تھریٹ نہیں کیا گیا تھا کہ ہم تم کو کہہ دیں. بلکہ جارج ٹیننٹ نے جو فائلز بتائی ہیں وہاں پر, جو کتاب لکھی ہے اپنا CIA وار, اس نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا. جارج ٹیننٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے لمبا CIA کا ہیڈ تھا, اور اس کے نام کا میڈل دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ محمد بن نائف کو میڈل دیا گیا تھا. جارج ٹیننٹ نے لکھا ہے کہ ہماری توقعات یہ تھی کہ ہم یہ 7 مطالبات رکھیں گے, 2 سے 3 مان لے گا, لیکن ٹو ارر سرپرائز ہمیں فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ سارے مان گیا تھا. تو لیٹنے کا تو ایگزامپل ہماری ہے. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے یوکرین میں اس طرح خط لکھا ان کو, اور اسی طرح کمیونیکیٹ. تو وایا ایمبیسی کس لیے بیٹھی ہوتی ہے؟ اس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ براہ راست اسلام کی چو چو چاچا چاچا نہیں کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امبیسڈر نے بھی خط آپ کو لکھا ہے تو لہرانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات ہے چلو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت, لیکن آپ تو طریق عدم اعتماد سے جوڑ رہے ہیں نا اس کو. نہیں, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ طریقے پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں, وہ غلط ہے. وہ اگر تو اس خط کے اندر طریقے عدم اعتماد کا ذکر ہے, ایک امبیسڈر جو ہے وہ, ایک اور بات یاد رکھیں, امبیسڈر کو جب بات کی کمیونیکیٹ کی جاتی ہے تو اس کے منٹس امریکہ بھی ریکارڈ کرتا ہے. اگر امریکہ نے اپنے پاس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کہ ہم طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے تمہارے خلاف, یہ تب بھی پتہ چل جائے گا. امبیسڈر نے جھوٹ بولا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے جس وقت یہ صورتحال ہوگی تو یہ خط اوپن ہوگا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر از انڈر اوتھ. جو پاکستان وزیر اعظم کا جو اوتھ ہے, جو گورنر کا اوتھ ہے, جو وزیر اعلیٰ اوتھ ہے, یہ ہے کہ میرے نالج میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو بحیثیت منصب وزیر اعظم, تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. لیکن 184(3) کے تحت اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا تھریٹ ملا ہے, تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اٹس این آئیڈیل فورم. لیکن اس سے پہلے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, آپ کی جتنے بھی ادارے دیکھیں انہوں نے پہلے وہاں نہیں ہونا چاہیے. اسد عمر صاحب یقین, میں اسد عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ان کو دکھایا ہے. سب سے ان کو پہلے اس کارروائی کا تو انتظار کر لینا, وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں آئے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ
सिचुएशन अगर दुनिया की जितना भी coup d'etat हुए हैं, अगर उनकी तारीख देखी जाए ना, मैंने उस दिन भी बताया, लिखा भी है कि यूक्रेन के अंदर जो प्रो रशियन क्रोविच था उसको बाकायदा इसी तरह का थ्रेट दिया गया था कि तुम्हारे खिलाफ पब्लिक हो गई है, रूसी सिर्फ 30% हैं, 70% यूक्रेनियन है, तुम हुकूमत छोड़ दो, सही है। वरना हम तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे। और बाकायदा उसको थ्रेट किया गया। फिर यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर जो थे उन्होंने मिलना शुरू किया वहां पर, और ज़ेलेंस्की जो था उसको बाकायदा कैंडिडेट के तौर पे लाया गया, और फिर वहां पर धरना हुआ, वो जा नहीं रहा था। धरने के दौरान 100 बंदा मर गया, कुछ 200-250 मिसिंग हुए, शोर मच गया, हंगामा मच गया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे के चला गया। उन्होंने कहा अभी असेंबली की बात नहीं, फ्रेश इलेक्शन कराओ। फ्रेश इलेक्शन में जाहिर बात है वो आ गए, और उसके बाद ये बंदा आ गया। अब इसको भी आराम से बैठे हुए थे बेचारे, रूस भी आराम में बैठा हुआ था, वो उन्होंने सबसे पहले पंगा लिया अमेरिकन ने। उसने कहा हम तुम्हें नेटो का मेंबर बनाते हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं बनना चाहता हूं फिलहाल। उसने कहा नहीं हम बनाना चाहते हैं। यूनान ने इनकार किया, जर्मनी ने इनकार किया, फ्रांस ने इनकार किया, नहीं अब रूस ने हमला कर दिया। असल मसला खुद सारे पीछे हट गए। असल मसला यह है कि आपको पता है 6 महीने पहले मैंने मेरी यूट्यूब पे भी था, यहाँ भी था कि यूक्रेन और पाकिस्तान 2 बेसिक इश्यूज हैं। असल मसला यह है कि इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, इसको फौरी तौर पे या तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और जिसके अंदर सिक्योरिटी के तौर पे उसको कहें कि जी आपको अमानत है, हम आपको बता रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में फिर ओपन कर दिया जाए। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अमेरिका के गुलाम हैं, तो इमरान खान साहब आप झूठ समझ रहे हैं। 22 करोड़ अवाम ही आपको मैंडेट देते हैं। 22 करोड़ अवाम ने भी इस कौम की हल्फ उठाया हुआ है। 22 करोड़ अवाम भी इस धरती से मोहब्बत करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में खत दें, ओपन करके दें, और मैं कहता हूं उसमें एक करारदाद पेश होनी चाहिए अपना असेंबली में कि हम इमरान खान को इस खत के मामले से उस हलफ से मुबर्रा करते हैं कि इमरान खान साहब आपका हलफ नहीं है इस खत के मामले में, ओपन करो। अच्छा, ताकि वो लेकिन ये खेल तो चूहे बिल्ली वाला खत्म हो ना, तमाशा बना हुआ है। पता चले कि भाई अपोजिशन कर रही है, और या पता चले अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका कर रहा है तो फिर जो बाइडेन खुद आए। नाम तो खान साहब ने किसी का लिया नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं लेना चाहिए कि कौन कर रहा है। नहीं अंदाजा तो है हमारा। नहीं आप मुझे बताएं, मेरे शहर में कोई चौकीदार थ्रेट, बड़ा तमन्दार थ्रेट करता है ना, किसी गरीब आपका पीएन थ्रेट कर सकता है कोई। चले जी अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे काफ लीग की आखिर सियासत क्या है और किस तरीके से चौधरी परवेज़ लाई ने ये पता खेला, इस पर बात करेंगे। ब्रेक।